لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سو بسو تذکرے امیر امم تیرے ہیں، اوج قوسین پہ زوریز علم تیرے ہیں، وقت اور فاصلے کو بھی تیری رحمت ہے محیط، سب زمانے تیرے موجود و عدم تیرے ہیں. سامعین محترم، تغیرات کائنات کا جزء لازم ہے. تغیر زمانہ کے بہاؤ میں اصول و قوانین بھی فرسودہ ہو جاتے ہیں. جس قوم و ملت کو اس بہاؤ کے سامنے بند باندھنے اور عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کا سلیقہ آتا ہو، کامیابی و کامرانی بھی اسی قوم کا مقدر ٹھہرتی ہے. قربان جاؤں میں محمد عربی پر، جن کی سیرت ایسی کاملیت ہے جس میں ہر دور کے چیلنجز کا حل موجود ہے، ایسی مشعل راہ ہے جس نے ہر دور کے راہگیروں کو اپنی روشنی سے فیضیاب کیا. سامعین محترم، عصر حاضر کا پہلا بڑا چیلنج وہ مخلوط نظام تعلیم ہے جو نئی نسل کی بیدار روی کا سبب بن رہا ہے. حالانکہ پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة عورة فإذا خرجت اشرفها الشیطان، کہ پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و زن کے اختلاط کی ممانعت اور تمام افعال و اعمال کی علیحدگی سے سر انجام دینے کے احکامات جاری کیے ہیں. سامعین ذی وقار، عصر حاضر کا دوسرا بڑا چیلنج سیکولرزم اور روشن خیالی ہے کہ جس میں تمام معاملات زندگی کو مذہب سے جدا سمجھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں سے کسی ملک میں بھی اسلام عملی سطح پر نافذ نہیں، اور المیہ یہ ہے کہ دنیا کے سب سے کامل اور جامع دین کے علمبرداروں نے اسے نظام زندگی کے طور پر قبول کر لیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات قرار دے کر بتلا دیا تھا کہ چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے معیشت ہو، چاہے سیاست ہو، مذہب ہر ایک کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. یہی وجہ ہے کہ اقبال بھی فرما گئے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیں سی. سامعین ذی وقار، عصر حاضر کا تیسرا بڑا چیلنج دہشت گردی ہے کہ دنیا آج عصبیت کی آگ میں گری امن و آشتی دیکھنے کو ترستی ہے. لسانی و علاقائی تعصبات اور دہشت گردی نے 400 اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، لیکن میرے عظیم پیغمبر نے 14 صدیاں قبل مواخات مدینہ جیسا مثالی نظام قائم کر کے اس کا حل بتا دیا تھا. سامعین ذی وقار، مسلمان جب دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ عصری تقاضوں سے غافل نہیں تھے تو انہوں نے 4 عالم میں جھنڈے گاڑ دیے. روم و فارس کی عظیم سلطنتوں کو اور وقت کی سپر طاقتوں کو راہ کر دیا، قیصر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملا دیا. ایسا انہوں نے کیسے کر لیا؟ ہاں میں بتاتا ہوں. ایسا انہوں نے پختہ عزم، مضبوط ایمان اور عصر حاضر کے چیلنجز کو سمجھتے ہوئے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی بدولت حاصل کیا. سامعین ذی وقار، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی عصر حاضر کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل کی تعلیمات سے ان کا حل دنیا کے سامنے پیش کریں کہ نئی ہے محفل، نیا غم دل، نئے تقاضوں سے لو لگائے، نئی امیدوں میں مسکرائیں، پرانے خوابوں کو بھول جائیں کہ مردہ ماضی کے غم کا حاصل. نئی ہے محفل، نیا غم دل، اٹھے گی مغرب کی ڈھال ہو کر، شکستہ اور پائمال ہو کر، پڑا ہے دستے سوار ہو کر کہ دے جہاں کو تو سکون کامل. نئی ہے محفل، نیا غم دل. ہماری